گوارا کی، مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 30 نومبر کو ملتان میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا جلسہ عام ہونے جا رہا ہے، اور یہاں آج جمعیت علماء اسلام کی جنوبی پنجاب کے اضلاع اور تحصیلوں کے ذمہ داران، وہاں کی عام علاجات سب یہاں موجود ہیں۔ اس بات کی مشاہدہ کہ اس جلسے کے لیے کمپین کس طرح منظم کی جائے، دوسری پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے کرنا، ان کے ساتھ ایک مشترکہ حکمت عملی بنانا، یہ ساری چیزیں اس کا موضوع ہیں۔ ظاہر ہے جی کہ اس وقت جو ملک کے حالات جا رہے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ گوجرانوالہ میں ہو، کراچی میں ہو، کوئٹہ میں ہو، عوام کے ایک بہت بڑے ہجوم نے اور بہت بڑی ایک شرکت دکھائی ہے اس میں، اور موجودہ حکومت سے جس انداز سے پبلک نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، یہ سلسلہ ظاہر ہے ہر جگہ چلتا رہے گا، اور ملتان میں بھی جب جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ ہر جلسہ دوسرے جلسے کا ریکارڈ توڑے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ایک مہم چل رہی ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ یہ تحریک بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ اس وقت جو پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی تشویش کا اور اضطراب کا باعث ہے، وہ فرانس میں، اور پھر فرانس کی حکومت اور وہاں کے صدر کے ایما پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک کے سرکاری عمارتوں پہ لٹکائے گئے، اور جس کے خلاف پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ اس وقت احتجاج پر ہے۔ خود فرانس کے اندر پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں، اور دونوں طرف سے ایک شدت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ وقت ثابت کر رہا ہے کہ مسلمان شدت پسند نہیں ہے، بلکہ مغربی دنیا شدت پسند ہے، اور آئے روز مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی حربے استعمال کر رہی ہے، تاکہ الزام جو ہے شدت اور اشتعال کا مسلمانوں پہ لایا جا سکے۔ تو اس اعتبار سے پاکستان میں بھی بھرپور طور پر عوام میں ایک اضطراب اور احتجاج پایا جا رہا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں پاکستان کے مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں گے، اور جن ملکوں میں اس قسم کے نازیبہ حرکات ہو رہی ہیں اور آپ کی عزت و ناموس کے برعکس اقدامات ہو رہے ہیں آپ کے خلاف، انشاءاللہ امت مسلمہ کی وحدت کا سبب بنے گا۔ ہر مسلمان آج ایک پلیٹ فارم پر ہے، اور ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ مغرب اور مغرب کی سوچ وہ انتہا پسندانہ ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کبھی لوگ صلیبی جنگ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس قسم کا اقدام جب ایک فرد کرتا ہے تو ہم ایک فرد کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن جب حکومت کی سطح پر ایسا اقدام ہوتا ہے تو وہ پوری امت کے خلاف ایک اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو امت مسلمہ سے ہماری اپیل یہی ہے کہ جتنے بھی معاہدات کاروباری حوالے سے فرانس کے ساتھ ہیں، وہ سب منقطع کر دیے جائیں، اور ان کو بتا دیا جائے کہ ہم آپ سے معاشی طور پر مکمل بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک احتجاج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے۔ اس سے ان کو ذرا احساس دلانا ہوتا ہے کہ یہ اقدامات کم از کم ایک مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول کرنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جی فرمایا۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کورونا کی لہر دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اگر NCOC نے فیصلہ کیا کہ جلسے جلوسوں پر پابندی لگائی جائے، کیا آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے اگر NCOC نے فیصلہ کیا؟ آپ میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں۔ جی کووڈ-19۔ تو ہم تو کووڈ-18 کے ساتھ نبرد آزما ہیں اور انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ مولانا یہ فرما دیجیے گا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ 15 جنوری تک جو قومی دولت لوٹنے والے ہیں وہ جیل میں ہوں گے، جبکہ PDM کی طرف سے دسمبر کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ دسمبر تک حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دسمبر تک PDM اپنا ہدف حاصل کر لے گی؟ دیکھیے جو حالات بن رہے ہیں اس میں تو عوام بیزار ہو چکے ہیں، اور خود حکومت کو بھی اس بات کا پورا ادراک ہے کہ عوام نہ ہمیں اپنا نمائندہ حکومت سمجھتی ہے اور نہ ہی عوام ہمیں حکومت کرنے کا اہل سمجھتی ہے، کیونکہ کارکردگی کے لحاظ سے بھی پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کی حکومت کارکردگی کے لحاظ سے بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ عام آدمی 2 سال کے اندر براہ راست متاثر ہوا ہے ان کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت نہیں ہے پاکستان میں، اور جو ہے وہ کسی بیساکھی پہ کھڑی ہے، جو ہی وہ بیساکھی ہٹتی ہے یہ نہیں ہوں گے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ 70 سال بعد ایک ایسا ایشو جو کہ پاکستان اور ہماری بہادر مسلح افواج اور ہماری معیشت کے لیے بحران کا سبب بنا ہوا تھا، یہ ایک سامنے آپ لائے ہیں۔ اب خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یا تو PDM میں دراڑیں ڈلوائی جائیں گی یا پھر آپ کمپرومائز کر جائیں گے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے مجھے تو آپ جانتے ہیں کہ میں اصولوں پر کبھی کمپرومائز کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ سیاست میں مصلحتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک اصولی موقف جو واضح ہوتا ہے اس پر کسی قسم کی کمپرومائز، اور انہوں نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی کہ کراچی میں جس طرح مریم نواز صاحب کے کمرے میں وہاں پر رینجر گھسے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں پر چونکہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے تو ہم اس طریقے سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک رسہ کشی اور ایک دوسرے کو اس کے سامنے آنے کے لیے مجبور کر دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے وہاں جو رویہ اختیار کیا بہت ہی دانشمندانہ تھا، اور بھرپور طور پر انہوں نے اس پر پوری PDM کا ساتھ دیا۔ اس واقعے کے خلاف پوری حکومت میدان میں آ گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں کی پولیس نے جو رد عمل دیا ہے وہ رد عمل بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا رد عمل آیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیوں ایک ادارے کو اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ ان کو SSP لیول پر بھی چھٹیاں لے کر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر مولانا صاحب کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حکومت جس حالات سے گزر رہی ہے؟ دیکھیے کشمیر تو آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ تو خود عمران خان کا تھا پہلے سے۔ اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر کے اس کو باقاعدہ ہندوستان کی دوسری ریاستوں کی طرح حیثیت دی گئی، اور اس پر آپ اس کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں کیا ہیں، ایفرٹس کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاموشی جو رضامندی کی علامت ہوتی ہے یہ اس طرح کی ایک خاموشی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ جو ہے گلگت بلتستان کا اٹھایا گیا ہے، جہاں پر کشمیریوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، جہاں پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ اگر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ یہاں ہم کریں، اصولی طور پر پھر یہ بتائیں کہ 1949 کی قراردادوں اور اس حوالے سے پاکستان کے موقف کا کیا بنے گا۔ یعنی جب پاکستان نے 1949 میں اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر جو کشمیر کے نقشے خود جمع کرائے ہیں اور اس کے اندر گلگت بلتستان کو ڈالا ہے، اور پھر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان از اے پارٹ آف آل جموں کشمیر، تو اس حوالے سے پاکستان کو اپنے اصولی موقف کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ کشمیریوں کو اس طرح مایوس کریں گے تو ان کی جو 72 سال سے
جو ان کے خون پر ہم نے سیاست کی ہے، جہاں ہم نے ان کے ماؤں بہنوں کی عصمتوں پہ سیاست کی ہے، جہاں ہم نے ان کے بچوں کے چہروں سے چھلکتے ہوئے خون پہ سیاست کی ہے، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ تو وہ کس طرح پاکستان پر کوئی قوم آج کے بعد اعتماد کرے گی؟ پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام رہتے ہیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے دنیا میں۔ دنیا کیا سوچے گی ہمارے بارے میں کہ پاکستان کے لیے ہم قربانیاں دیں اور پھر بعد میں اس کا نتیجہ یہ نکلے؟ تو میرے خیال میں ہمیں اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ لہر ہے دہشت گردی کی، تو پی ڈی ایم کے جلسے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم جلسے کرتے رہیں گے اور تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست ہاتھ اٹھا لے اور کہے کہ ہم اب اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، انشاءاللہ ہمارا رضاکار خود اپنے اجتماعات کو سیکورٹی مہیا کرے۔ ملائم صاحب، حکومت کا میڈیا پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، میڈیا ورکرز بے روزگار ہو رہے ہیں، 24 نیوز کی نشریات کو بند ہوئے آج 2 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ حکومت جو ہے کارروائی کری، انتقامی کارروائی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے۔ جس وقت میڈیا کے گلے کو دبایا جاتا ہے، سیاست کے گلے کو دبایا جاتا ہے، تو یہ ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہوتی ہے۔ تو جو شکایت آپ کر رہے ہیں یہی شکایت ہمیں ہے، اور ہم اس محاذ پر میڈیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کے احتجاج میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ پاکستان میں جمہوری حکومت نہیں ہے۔ نواز شریف مولانا صاحب سے پہلے آ جائیں گے، کوئی ہے ایڈ کرنے؟ مجھے کوئی ایسا شیڈول کا میرے علم میں نہیں ہو سکتا، سر آپ کا پی ڈی ایم، لیکن ایسا کوئی شیڈول نہیں ہے ان کا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا، تحریکیں چلتی رہیں، بالآخر ان کا اینڈ ہوتا تھا مذاکرات پر، تو ابھی تو سٹارٹ میں جو گارنٹر ماضی میں بنتے تھے وہ تو ہو گئے فارغ یا وہ متنازع ہو گئے، تو اب آپ کس کی گارنٹی لیں گے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے؟ ہم نہ مذاکرات کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مذاکرات کے ہم حق میں ہیں۔ الٹیمیٹ آخر سلوشن اس کا کیا ہوگا؟ سلوشن یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان کرے۔ اچھا، ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں سر آپ کیا؟ سی پیک کا آپ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے سی پیک کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ سی پیک ایک تو فیوچر کیا ہے، اس کے فیوچر کو تو تباہ کر دیا گیا ہے، جس سے خطے میں ہمارے سب سے بڑے دوست، گہرے دوست، میٹھے دوست چائنا کے اعتماد کو دھچکا لگا ہے، اور اس کے علاوہ تو باقی تو ہم آلریڈی فارغ ہیں، اپنے خطے میں تنہا ہیں، اور اب آج ایک قانون سازی ہو رہی ہے کہ جس میں سی پیک کے جو چیئرمین ہیں یا ان کا جو عملہ ہے اس کو نیب اور احتسابی اداروں کے سے مستثنیٰ قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو سی پیک کو ڈبو دیا گیا، ڈبونے کے بعد اب اس میں کرپشن کے راستے بھی آزاد کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کو احتساب کے تمام اداروں سے مستثنیٰ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر قانونی کرپشن، قانون کے ذریعے سے آپ کرپشن کے خود راستے کھول رہے ہیں اور لوگوں کو چھٹی دے رہے ہیں کہ سی پیک جیسے منصوبے کے لیے کوئی احتساب نہیں ہوگا، نہ احتسابی ادارہ جو ہے اس کو ہاتھ ڈال سکے۔ شبلی فراز صاحب نے آج سینٹ میں اسی بات کے اوپر فرمایا کہ جو سی پیک کے منصوبے تھے اس میں نواز شریف، شہباز شریف یا پچھلی حکومتیں اپنی بڑی بڑی تصویریں لا کے خود فیتے کاٹتے تھے، اب بطور ایک انسٹیٹیوشن ایک ادارہ بنے گا، وہی اس کو مانیٹر کرے گا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ان ہاؤس جو اس منصوبے، جو حکومت اس منصوبے کو لاتی ہے، ایفرٹس کرتی ہے، توانائیاں صرف کرتی ہے، جو حکمران بذات خود دن رات جاگ کر پاکستان کو اتنے بڑے منصوبے دینے کے لیے متحرک رہتے